آج چونکہ کرونا وائرس کا اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، تو زیادہ تر پروگرام میں فوکس انہی سوالات اور اسی سے متعلق اس وقت کئی سارے سوالات آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے بھی وائرس اور کسی بھی بیماری کے موقع پر اللہ رب العزت کے علاج اور اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی دوائیوں اور اللہ رب العزت کی ہی دی ہوئی عقل اور اللہ رب العزت ہی کی طرف سے دیے ہوئے علم اور طب کی روشنی کے اندر علاج کرنا یا اس کے لیے کوئی عمل کرنا ہرگز توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام کا، شریعت کا بنیادی تقاضا ہی یہی ہے کہ انسان علاج کرے۔ بنیادی طور پر اسلام ہی کا بنیادی تقاضا اور شرعی حکم یہی ہے کہ انسان علاج کرے، اور علاج کے لیے خود اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا، احادیث تجربہ میں اس کا حکم ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسباب اختیار کرنا شریعت اسلامیہ کے برخلاف نہیں ہے، بلکہ تمام اسباب اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ خود شریعت کا اور اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اور اسلام اور شریعت اسلامیہ ہی کا مسلسل یہ حکم ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو ایک تصور قائم ہو چکا ہے کہ بیماری یا وائرس کے موقع پر ہم علاج نہ کریں، احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں، بالکل خلاف شریعت تصور ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ کام کرنے کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ ہم جو علاج نہیں کر رہے یا اللہ رب العزت پر ہم توکل کر رہے ہیں، یہ بالکل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میں بہت مختصر چند احادیث آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی سواری یعنی اونٹ پہ سوار ہو کر کے آیا۔ اس نے باہر اونٹ کو کھڑا کیا، خود مسجد کے اندر آ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شاندار، بڑا عمدہ سوال کیا، اور بالکل وضاحت ہو گئی کہ کہاں توکل کا دائرہ اور کہاں تک اسباب کا دائرہ، توکل اور اسباب ان دونوں کو کس طرح سے اختیار کرنا ہے، ان کے درمیان میں اعتدال کا راستہ کون سا ہے۔ چنانچہ اس صحابی نے یا رسول اللہ کہہ کر کے اپنا سوال یوں پیش کیا کہ کیا میں اپنے اونٹ کو، اپنی سواری کو باہر اسی طرح سے کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں، یا یہ ہے کہ اس کو رسے سے، قلعے سے، کسی بھی مقام سے، کسی چٹان اور پتھر اور دیوار سے اس کی رسی کو باندھوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اعقلها وتوکل علی اللہ، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا جتنے تمہارے بس میں اسباب ہیں ان تمام اسباب کو اختیار کرو، وہ تمام اسباب اختیار کر کے پھر تم اللہ رب العزت پہ توکل اور بھروسہ کرو، یہی اعتدال کا راستہ ہے۔ اب ہمارے ہاں دو طرح کے تصورات قائم ہیں۔ بعض لوگوں نے اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا، احتیاطی تدابیر، اسباب، ہاتھ نہ ملاؤ، بات نہ کرو، اتنے فٹ فاصلہ رکھو، کسی سے میل جول نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، یہ احتیاطی تدبیر، یہ احتیاطی تدبیر، یہ احتیاطی تدبیر۔ یقیناً یہ احتیاطی تدابیر بڑی وزنی ہیں، ماہرین نے کہا ہے، ڈاکٹر حضرات نے کہا ہے، ہم سب کو یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے از اول تا آخر پوری گفتگو میں رجوع الی اللہ کا کوئی تصور نہیں آتا، استغفار کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، آہو زاری کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، حقوق اللہ جو تم نے چھوڑ رکھے تلف کیے میں وہ حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو، اس کی طرف ان کی کوئی توجہ ہی نہیں جائے گی۔ میں خود چونکہ ابھی پچھلے 5-6 دنوں سے مسلسل اور ہر دوسرے تیسرے گھنٹے کسی نہ کسی میڈیا چینل پر پورے ایک پینل کے ساتھ گفتگو کا موقع ملتا ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت صدمہ ہوتا ہے۔ میں اپنے دل کا غم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب لمبا چوڑا بھاشن دیں گے، ایک ایکسپرٹ، ایک منسٹر صاحب پوری کی پوری گفتگو کریں گے، لیکن از اول تا آخر پوری گفتگو کے اندر اللہ کے سامنے رونے دھونے، اللہ سے مدد مانگنے، توبہ اور استغفار کرنے، اس طرف کوئی توجہ نہیں آئے گی۔ نہ کوئی منسٹر کہہ رہا ہے، نہ پرائم منسٹر صاحب، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر، نہ کوئی ڈاکٹر، کوئی بھی بندہ
حالانکہ اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں اس طرح کے جو لوگ صرف اور صرف اسباب، تو عام طور پر یاد رکھیے یہ اسباب کو اسباب کے درجے تک نہیں رکھتے، یہ اسباب کو ارباب بنا لیتے ہیں، سبب کو رب بنا لیتے ہیں۔ تو ایک طرف یاد رکھیے اسباب کو ارباب بھی نہیں بنانا۔ اب آ جائیے دوسری طرف کا معاملہ کیا ہے؟ مکمل طور پر بار بار وہ یہ بات کہے جا رہے ہیں نہیں جی ہم تمام سنتوں پر عمل کریں گے، صرف اور صرف توبہ، استغفار، رجوع اللہ، صرف اور صرف اللہ سے مانگنا، توبہ کرنا، معافی مانگنا، اور اسی پر زور اور اسی کی بات کی جا رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا؟ یہی جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں ارشاد فرمایا اونٹ کو شتر بے مہار کی طرح کھلا چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اعقلھا وتوکل علی اللہ، پہلے تم رسی سے باندھو پھر اللہ رب العزت پر توکل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ جنگ کے موقع پر صحابہ نے ایک زرہ پہنی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی ہوئی ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی تناول فرما رہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور بھی کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ٹھنڈی تاثیر والی غذا اور یہ گرم تاثیر والی غذا آپ دونوں کو ملا کر کے کیسے کھا رہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب، دیکھیں اسباب اختیار کرنا، کیا ارشاد فرمایا؟ اکسر حر ھذا ببرد ھذا واکسر برد ھذا بحر ھذا، اس کی ٹھنڈک کو اس کی گرمائش سے میں توڑ رہا ہوں اور اس کی گرمائش کو میں اس کی ٹھنڈک سے توڑ رہا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ اسباب اختیار کرنا نہیں ہے، اسباب ہی تو اختیار کرنا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث واضح طور پر موجود ہے، کان فی وفد ثقیف رجل مجزوم فارسل الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بایعناک فرجع۔ ایک قبیلہ بنو ثقیف کا وفد آیا اور اس کے اندر ایک جزام کا، کوڑی کا مریض بیعت کرنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ نہیں فرمایا، زبانی بیعت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا ہم نے تم سے بیعت کر لی، اب تم لوٹ جاؤ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے بیعت کر لی ہے۔ لیکن ہاتھ نہیں ملایا، سب سے ہاتھ ملایا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت فرمائی، لیکن اس کوڑ کے مریض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا۔ تو اب بتائیے یہ اسباب اختیار کرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ اسکول آف تھاٹ یا یہ تصور کہ صرف اسباب پر زور دینا یہ بھی غلط ہے۔ دوسری طرف یہ کہنا کہ اللہ پر توکل کرو اور صرف توکل اور دنیا کے کوئی اسباب اختیار نہ کرو، تو میں کہا کرتا ہوں یہ توکل نہیں ہے، تعطل ہے۔ یہ توکل نہیں ہے، تعطل ہے۔ اپنے آپ کو رائے گاں اور بیکار کر کے بٹھا دینا، یہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ اعتدال کا شرعی راستہ کیا ہے؟ اصل فہم اسلام کیا ہے؟ اصل حقیقی راستہ، معتدل راستہ کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ کا سیرت طیبہ سے اخذ ہونے والا، قرآن و حدیث سے نکل کر کے چھن کر کے جو ہمارے سامنے صحیح مفہوم شریعت سامنے آ رہا ہے وہ یہ، تم وہ کرو جو تمہارے بس میں ہے، اس کے نتیجے میں اللہ وہ کرے گا جو اللہ کے بس میں، اور اللہ کے بس میں سب کچھ ہے۔ یہ ہے اصل راستہ۔ دوسرے اور سادہ لفظوں میں، عام فہم لفظوں میں اگر ذکر کرنا چاہوں، تمام احتیاطی تدابیر، تمام طبی تدابیر، تمام ڈاکٹروں کی ہدایات اور تدابیر، ان سب کو اختیار کر کے استغفار، توبہ، توکل علی اللہ، رجوع الی اللہ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک کام کیا جائے گا دوسرا نہیں، دوسرا کیا جائے گا پہلا نہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو سکے گا، متوازن نظام قائم نہیں ہو سکے گا، دونوں کام کرنے ہیں۔ اس لیے ہم صرف ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صرف اور صرف توبہ استغفار، صرف ان کو نہیں، ہم ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اسباب اور تدابیر اختیار کرو۔ جو ایک طرف کو پلڑا اپنا جھکا لے یا دوسری طرف اپنا پلڑا جھکا لے تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔
اصل جو راستہ ہے وہ یہی تمام اسباب اختیار کر کے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس لیے اگر کرونا وائرس سے متعلق کوئی عمل کیا جاتا ہے وہ ہرگز توکل کے خلاف نہیں، بلکہ یہی عین اسلام ہے اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ www.darsequran.com